اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام درود و سلام محمد والے محمد کے لیے۔ ناظرین السلام علیکم، میرا نام ہے فراز احمد اور آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آج ایک پیغام دینا چاہوں گا اور وہ پیغام بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی خوبصورت پیغام ہے۔ پانچویں امام محمد باقر صادق علیہ السلام سرکار، جو کہ اولاد رسول اولاد زہرا ہے، امام فرماتے ہیں جو بندہ ہم پر ایک مرتبہ درود پڑھ کر 4000 سال تک خاموش رہے، ایک بندہ ہم پر درود پڑھ کر 4000 سال تک خاموش رہے اور 4000 سال بعد پھر دوسری مرتبہ جب ہم پر درود پڑے گا تو فرشتے اس بندے سے کہتے ہیں اے بندہ خدا، ابھی تو پچھلے درود کا ثواب ابھی لکھا نہیں تھا، تو نے ہمیں اور کا مقروض کر دیا، اور کا مقروض کر دیا۔ تو ویڈیو کے بعد آپ ایک دفعہ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار محمد اور ان کی اہل بیت علیہ السلام سرکار پر پڑھ لیجیے گا۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج بھی ہم جس بارے میں بات کریں گے وہ برزخ ہی ہے۔ پچھلی ویڈیوز میں میں نے بتایا ہے کہ برزخ کیا ہے، جہاں روحیں چلی جاتی ہیں، جہاں روحوں کا سفر ہے، اس مقام کو مقام برزخ کہتے ہیں، اس مقام کو مقام برزخ کہتے ہیں۔ ایک شخص مولا کے پاس بیٹھا ہے، کہنے لگا مولا اب یہ ذرا غور سے سنیے گا، یہ بڑی علم کی باتیں ہیں، یہ دنیا سمجھتی نہیں ہے لیکن یہ ہے علم کی باتیں، یہ ہے علم کی باتیں، غور سے سنیے گا اور آگے بھی پہنچائیے گا۔ بہرحال سرکار بیٹھے ہیں، ایک شخص مولا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، مولا اسے کہتے ہیں کوئی سوال ہے تو پوچھو، کوئی سوال ہے تو پوچھیے۔ وہ شخص مولا سے پوچھتا ہے کہ مولا موت کیا ہے، موت کیا ہے اور انسان کا سفر کیا ہے؟ تو مولا نے جواب دینا اب شروع کیا ہے، اب غور سے سنیے گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب بچہ 3 مہینے بعد ماں کے شکم میں آتا ہے حکم الہی سے، جب بچہ ماں کے شکم میں 3 مہینے کا ہوتا ہے، جب اللہ روح داخل کرتا ہے، 3 مہینے کا ہوتا ہے جب اللہ ماں کے شکم میں روح کو بھیج دیتا ہے، تو اب بچہ ماں کے شکم میں رہ کر اسی کو اپنی کل کائنات سمجھ لیتا ہے۔ پوری دنیا ایک طرف ہے، یہ تو وہ دنیا ہے جہاں اس نے آنا ہے، لیکن ابھی وہ 6 مہینے جہاں رہے گا ماں کے شکم میں، مولا فرماتے ہیں وہی اس کی دنیا ہے اور اسی کو وہ اپنی دنیا سمجھتا ہے۔ یہاں تک آ گئے، یہاں تک آپ نے سفر کر لیا کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب 3 مہینے کی مدت ہوتی ہے کہ جب ماں کے شکم میں اللہ بچے کی روح کو ڈال دیتا ہے، تو جو بچہ 6 مہینے ماں کے شکم میں رہتا ہے وہ اسے اپنی کائنات سمجھ لیتا ہے۔ مولا نے کہا تم نے میرے دادا کا فرمان تو سنا ہوگا کہ اگر نہج البلاغہ میں مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہا فرماتے ہیں کہ اگر دنیا انسان کے لیے اچھی جگہ ہوتی تو وہ یہاں روتا ہوا پیدا نہ ہوتا، اگر دنیا اس کے لیے، انسان کے لیے اگر اچھی جگہ ہوتی تو انسان یہاں روتا ہوا پیدا نہ ہوتا۔ اس نے کہا مولا 6 مہینے تو وہ ماں کے شکم میں ہے، اب وہ اسی کو اپنی دنیا سمجھ رہا ہے، پھر وہ رو کیوں رہا ہے؟ مولا نے کہا کیونکہ اب وہ اس دنیا میں آئے گا۔ وہی دادا والی بات، پوتے اور دادا کا قول ایک ہے، پوتے اور دادا کا قول ایک ہے۔ مولا فرمانے لگے کہ وہ ماں کے شکم سے جب دنیا میں آیا، کیونکہ وہ جب تک شکم میں تھا وہ اسے اپنی دنیا سمجھ رہا تھا، لیکن وہ اب اس سفر سے نکل کر اس سفر پر آ گیا جو دنیاوی سفر ہے۔ تو انسان کا سفر شروع ہوا کہاں سے؟ انسان کا سفر شروع کہاں سے ہوا ہے؟
ماں کی آغوش سے، ماں کے شکم سے، لیکن اب وہ دنیا میں آ گیا، دنیا میں آیا، اب اس نے یہ جہان دیکھا، اب وہ اس جہان سے محبت کرے گا، کیونکہ جب تک وہ ماں کے شکم میں تھا وہ اسے اپنی دنیا سمجھ رہا تھا، اب جب وہ اس دنیا میں آ گیا وہ اسے اپنی دنیا سمجھ رہا ہے۔ ایک سمجھانے کے لیے مثال اور دے دوں، جب تک وہ ادھر تھا وہ اس جہان کو ہی اپنی کائنات سمجھتا تھا، وہ سمجھتا تھا یہی کائنات ہے، جب تک وہ ادھر تھا وہ اس جگہ کو ہی اپنی دنیا سمجھتا تھا، اور اس کے ذہن میں اب یہی بات تھی کہ یہی دنیا ہے، یہی جہان ہے، وہ اس جہان سے واقف ہی نہیں تھا، اس جہان سے وہ واقف نہیں تھا، لیکن جب وہ اس جہان میں آئے گا اب وہ سمجھے گا یہی جہان ہے، انسان سمجھتے ہیں یہی جہان ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، لیکن عزیزان محترم ایک جہان وہ تھا جسے وہ سمجھتا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی جہان نہیں، اور وہاں سے آیا یہاں، تو جہاں آیا تو انسانیت بھی یہی سمجھتی ہے کہ یہاں تک ہی دنیا ہے، یہیں تک کائنات ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں آیا، یہاں آنے کے بعد اب وہ جگہ جگہ دیکھ رہا ہے، اور اب اس کے ذہن میں یہ بیٹھی ہے کہ یہی دنیا ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا نہیں ہے۔ اچھا، یہاں سے اب جب وہ مر جائے گا اب اس نے ایک اور سفر کرنا ہے، جس سفر کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ دیکھیں سفر شروع کہاں سے ہوا؟ شکم سے، دنیا میں آیا، یہ بھی ایک سفر، اب جہاں جائے گا وہ بھی سفر، یعنی انسان کی روح سفر طے کرتی ہے، انسان کی روح سفر طے کرتی ہے، اور سفر کو طے کرتے کرتے انسان کہاں سے کہاں آ جاتا ہے۔ دیکھیے ایک شخص چھٹے امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار، جو کہ اولاد رسول اور اولاد زہرا حجاب اللہ علیہ ہیں، حاضر ہوتا ہے، اس نے کہا مولا دنیا اور موت کا تعلق کیا ہے؟ کس سے پوچھ رہا ہے؟ مولا دنیا اور موت کا تعلق کیا ہے؟ اب جو میرے مولا نے بتایا ہے وہ سنیے گا، وہ مثال خدا کی قسم اگر سمجھ آ گئی تو ہم اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں، ہم اپنی آخرت مولا کی دی ہوئی مثال سے سمجھیں گے، اور مولا کیسے سمجھا رہے ہیں؟ شروع کر رہا ہوں، دیکھیے مولا فرماتے ہیں کہ تم ایک ایسے جنگل میں ہو جہاں پاگل ہاتھی ہے، تم ایک ایسے جنگل میں ہو جہاں پاگل ہاتھی تمہارے پیچھے پڑا ہے، تم بھاگتے جاتے ہو کہ اچانک تم سامنے کیا دیکھتے ہو کہ ایک درخت ہے، اس کی ٹہنی لٹک رہی ہے، ایک درخت ہے اس کی ٹہنی لٹک رہی ہے، تم خود کو بچانے کے لیے اس ٹہنی کو تھام لیتے ہو اور چڑھ جاتے ہو اوپر، اس ٹہنی کو تھام لیتے ہو اور اوپر چڑھ جاتے ہو، نیچے دیکھتے ہو ایک کنواں، نیچے دیکھتے ہو ایک کنواں جس کے نیچے ایک اژدہا بیٹھا ہے، منہ کھولے، اژدہا کی بات ہو رہی ہے، بہت بڑے جو سانپ ہوتا ہے، جو بہت بڑا سانپ ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں، اژدہا بیٹھا ہے، وہ اژدہا بیٹھا ہے منہ کھول کر، اب وہ جو ہاتھی ہے، اب وہ جو ہاتھی ہے وہ اس کے گرد چکر کاٹ رہا ہے، وہ اس کے گرد چکر کاٹ رہا ہے، اور اب وہ جس ٹہنی پر ہے اچانک اس کی نگاہ پڑتی ہے کہ دو چوہے ہیں، ایک سفید اور ایک کالا، وہ اس کی ٹہنی کو کتر رہے ہیں، اور اب اتنا کتر چکے ہیں کہ اب کسی بھی لمحے وہ گڈھے میں گر جائے گا، کنویں میں گڈھے میں گر جائے گا، اس گڈھے میں گر جائے گا۔ آپ نے مثال سمجھی کہ جو میرے مولا نے دی ہے،
نے مثال نہیں سمجھی. انسان ہے جنگل میں بھاگ رہا ہے, جنگلی ہاتھی اس کے پیچھے پڑا ہے اور اب وہ ایک شاخ پر سوار ہو گیا, شاخ کو تھام لیتا ہے. نیچے اژدہا ہے منہ کھولے. جس ٹہنی پر وہ بیٹھا ہے اس ٹہنی کو 2 چوہے کتر رہے ہیں, جن میں سے ایک سفید چوہا ہے اور ایک کالا ہے. اب مولا بتا رہے ہیں کہ کیا ہے اصل چیز, موت اور دنیا کیا ہے. مولا بتا رہے ہیں اصل چیز. مثال آپ نے سمجھ لی ہے. قربان جاؤں مولا پر کہ جنہوں نے ایسی مثال دی ہے کہ ان کے ماننے والے قیامت تک اس کو بھولیں گے نہیں. مولا کے ماننے والوں کو قیامت تک بھولے گی نہیں جو مولا بتا گئے ہیں. مولا کہتے ہیں جو تم ہو وہ شخص ہو جو بھاگ رہا ہے, جو تم ہو وہ شخص ہے جو بھاگ رہا ہے, اور جو پاگل ہاتھی ہے وہ مثال لے لو کہ وہ ملک الموت ہے. مثال لے لو وہ ملک الموت ہے. تم بھاگتے جس ٹہنی پر تھام کر اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہو وہ دنیا ہے. جس ٹہنی کو تم نے تھام لیا ہے وہ دنیا ہے, اور سامنے جو شہد ہے وہ خواہشات ہے. جو سامنے ہیں وہ خواہشات ہیں. بہرحال جو 2 چوہے ہیں سفید اور کالا چوہا, 2 چوہے ہیں سفید اور کالا چوہا. سفید والا دن ہے, کالی والی رات ہے. سفید چوہا دن ہے, کالا چوہا رات ہے. یعنی دن اور رات. مولا کہتے ہیں اور جو سامنے شہد ہے وہ تمہاری خواہشات ہے, لیکن جو نیچے ہے اژدہا وہ تمہاری موت ہے. چاروں طرف سے موت سے گھرا ہوا ہے انسان, چاروں طرف موت سے گھرا ہوا ہے انسان, اور پھر بھی وہ خواہشات کے پیچھے ہے. کبھی سوچئے یہ بات, کتنی گہری مثال دے گئے مولا کہ انسان دنیا میں آ کر کس قدر اپنی آخرت کو بگاڑ رہا ہے. چند چیزوں کے لیے وہ اپنی آخرت بگاڑ رہا ہے. وہ شخص کہنے لگا مولا اس کا حل کیا ہے؟ ہم دنیا سے یا دنیا میں ہے جو ہمیں دنیا سے دور رہ کر بھی دنیا میں تو رکھے لیکن دین سے دوری نہ ہو. آپ نے فرمایا ہماری محبت سب سے اول, نماز اور اللہ سے لو لگانا. ہماری محبت اللہ سے دل لگانا اور اللہ ہی کی عبادت کرنا. ان باتوں سے تمہیں آسانی ہوگی, دنیا کے اندر تمہیں آسانی ہوگی. سوچنے والی بات یہ ہے, اتنے بڑے امام کہہ رہے ہیں, اولاد رسول کہہ رہی ہے, تو ہم جیسے اولاد رسول کہہ رہی ہے یہ مقام ہے, یہ دنیا ہے. اور ایک میں مولا کا قول پڑھ رہا تھا کہ جس میں مولا کہہ رہے ہیں کہ مجھ علی کے نزدیک دنیا بھیڑیے کی ناک کی غلاظت سے بھی بدتر ہے. سوچیں کہ دنیا کیا ہے. پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ سے, اور انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ میں حضرت داؤد علیہ السلام پر بناؤں گا, کہ جس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا تھا کہ پالنے والے اے میرے اللہ, ہر بادشاہ کا خزانہ ہوتا ہے, آپ کا خزانہ کہاں ہے؟ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میری اسی پر ہے کہ حضرت داؤد کی دعا اور حضرت داؤد کا اللہ سے سوال کہ آپ کا خزانہ کہاں ہے. اور جاتے جاتے یہی کہوں گا کہ اپنے دل کو اللہ کی راہ میں لگائیں.
اپنے دل کو اللہ کی راہ میں لگائیں، نماز کے پابند بنیں۔ ہر چیز جو اللہ کی ہے، ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر شخص دنیا سے جائے گا، کچھ ساتھ نہیں لے کر جائے گا سوائے اعمال کے۔ تو خدا را اپنے اعمالوں کو سدھاریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔